فاتحہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر خطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأحمد حبيب الإله العالمين جد الحسن والحسين مولانا مولا الثقلين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه صلوات پر آپ کو کیا ہو گیا؟ ایکسیڈنٹ ہوا؟ اللہ انشاءاللہ آپ کو شفا عنایت کرے انشاءاللہ بحق محمد وآل محمد۔ سورہ شورى کی 13واں نمبر آیت ہے جو آپ کے سامنے مسلسل اس ایام اعظام میں اور اس عزا خانے میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور اس آیت کریمہ کے ذیل میں گفتگو آگے بڑھ رہی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ دین قائم کرو، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور اس دین میں کوئی تفرقہ نہ ڈالو۔ اللہ نے جو دین انبیاء مرسلین کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے، کل قیامت کے میدان میں اللہ ہم سے اسی دین کا مطالبہ بھی کرے گا۔ الا للہ دین الخالص، اللہ کہے گا کہ جو دین خالص میں نے تمہیں دیا تھا وہی دین خالص مجھے چاہیے۔ دین میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، دین میں کوئی اپنا مرضی نہ ہو، بلکہ دین میں جو اللہ نے جو قانون اپنے طرف سے الہی قانون ہم انسانوں کے فلاح اور بہبودی کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ نہ ہم اللہ کے قانون میں کسی چیز کو اضافہ کرنے کا حق رکھتے ہیں اور نہ کسی چیز کو گھٹانے کا حق رکھتے ہیں۔ ہو بہو جیسا اللہ نے حکم دیا ہے اسی طریقے سے ہمیں اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے۔ اسی لیے اللہ نے صرف قانون نہیں بھیجا ہے بلکہ قانون کے ساتھ قانون دا، جو قانون کو جانتے ہیں، جو قانون کو عملی طور پر لوگوں کو دکھایا ہے انہوں نے عمل کر کے کہ کس طریقے سے تمہیں اس قانون پر عمل کرنا ہے۔ لہٰذا کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا، بلکہ ہر زمانے میں اللہ نے اس کائنات میں جب تک انسان ہے تب تک اللہ کی طرف سے ہادی بھی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ راستہ چلنے والا ہو اور راستہ دکھانے والا نہ ہو۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔
गुज़िश्ता तकरीरों में इन चीज़ों को भी मैंने बयान किया है कि दीन का माना है कानून, दीन इलाही यानी कानून इलाही, या दीन का एक माना जो है वो जज़ा का भी आता है। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह रोज़े जज़ा का मालिक है। जिस दिन आप जो अमल खैर, अमल सालेह अंजाम दे रहे हैं, इसके एवज़ में जो है जो भी कदम आपका कार खैर के लिए उठता है, अल्लाह ने जो है अजर और सवाब रखा है। कोई अमल ऐसा नहीं है कि जिसके एवज़ में अल्लाह ने सवाब और अजर ना रखा हो। ये अल्लाह का लुत्फ़ है, ये अल्लाह का करम है बंदों पर कि दरहाला कि बहुत सारा चीज़ हमें बजा लाना इसलिए ज़रूरी है कि शुक्र मुनइम वाजिब है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अल्लाह इंसानों पर अपना रहमत नाजिल किए जा रहा है, करम किए चले जा रहा है। अब बहस यह है कि हम आप जिस दीन पर चल रहे हैं, दीन का नाम है इस्लाम, शरीयत बदलते रहे, 5 शरीयत कुल है, और अभी हम और आप जिस शरीयत में चल रहे हैं ये शरीयत मोहम्मदी है, ता सुबह क़यामत ही शरीयत ही रहेगी। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सवाल यह है कि हम दीन के सिलसिले में हमारे पास कितना इल्म है, हम कितना जानते हैं दीन को। इसलिए कि जानकारी होना ज़रूरी है, इल्म होना ज़रूरी है। अगर इल्म ना हो तो आप अमल किस तरीके से करेंगे? अमल होगी तो आप उस पर अमल करेंगे, जब तक इल्म ना हो उस पर अमल नहीं कर सकते हैं। लिहाजा फिर हर चीज़ के लिए मौला अली ने फरमाया है कि लकुल्ल शैइन आफतुन, हर चीज़ की एक मुसीबत है, एक आफत है। और बहुत सारे आफतों को गुज़िश्ता तकरीरों में बयान किया है। मिसाल के तौर पर आफतुल ईमान अश्शिर्क, ईमान की जो आफत मुसीबत है, सबसे बड़ी मुसीबत ईमान की क्या है? वो शिर्क है। शिर्क को अल्लाह किसी कीमत पर जो है माफ़ नहीं करेगा। लिहाजा ये हो नहीं सकता है कि कोई मुशरिक हो और वो साहिब ईमान भी हो, या हम अगर साहिब ईमान है तो हमारा कोई ऐसा अमल ना हो कि हम मुशरिक बन जाए। ये काबिल गौर बात है। ऐसा ना हो, हम साहिब ईमान हैं लेकिन हमारा कोई ऐसा अमल ना हो कि हमें शिर्क की तरफ ले जाए। हो सकता है, ये कोई यानी ताज्जुब की बात नहीं है कि हम साहिब ईमान का गुमराह नहीं होता है, साहिब ईमान का सही रास्ते से नहीं हट जाता है। जिस तरीके से साहिब ईमान गुमराह हो सकते हैं, सही रास्ते से हट जा सकता है, तो हो सकता है कि कोई अमल ज़िंदगी में ऐसा हो जो, क्योंकि शिर्क के भी तो 2 किस्म बताया गया है, एक है शिर्क ख़फ़ी और एक है शिर्क जली। ये जो रियाकारी है ये तो खुद ही शिर्क ख़फ़ी है, रियाकारी, दिखावा। हम मुसलमान हैं, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता या हम किसी को मदद कर रहे हैं इस नीयत से कि लोग हमें देखें, हमें तारीफ़ करें, तो ये
عمل جو ہے ہمارا کیا ہے، ہمیں مشرک بنا دے گا۔ شرک جلی ہے، خفیہ شرک ہے، ولو ہم مسلمانوں صاحب ایمان ہے۔ درود پڑھ دے محمد وآل محمد۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہم اگر صاحب ایمان ہیں تو ہم اگر کوئی عمل کرے تو ہمارا عمل میں اخلاص ہو۔ کسی کو ہم مدد کریں احسان جتانے کے لیے نہیں، کسی کو مدد کریں دکھانے کے لیے نہیں۔ تو آفت الایمان، ایمان کی آفت کیا ہے؟ شرک ہے۔ ویسے ہی تو جو دشمنان اہل بیت ہیں، ہمارے ہر عمل کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کافر ہیں، ہم کو کافر بھی کہتے ہیں، مشرک بھی کہتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ وہ لوگ سب کچھ ہمیں کہتے ہیں لیکن ہم انہیں کچھ نہیں کہتے ہیں، اس لیے کہ کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کسی کے کہنے سے جو ہے کچھ نہیں ہوتا ہے، خود انسان کا کردار بتاتا ہے وہ کیا ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد وآل محمد۔ دنیا جناب ابو طالب کو کافر کہتے ہوئے آ رہی ہے، اب تک کہہ رہی ہے، لیکن کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب کہا رسول اللہ کے سامنے کہ جناب سلمان فارسی ایمان کے 10 درجے میں ہیں، جناب ابو ذر غفاری ایمان کے 9 درجے میں ہیں، جناب عمار یاسری ایمان کے 8 درجے میں ہیں، درجہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جناب سلمان فارسی، جناب ابو ذر غفاری، جناب عمار یاسر، تو کسی نے کہا کہ سب کا درجہ بیان ہو رہا ہے، علی کا درجہ بھی تو بیان ہو، علی کس درجے میں ہے؟ تو کہا کہ علی کا درجہ نہ پوچھو، علی تو کل ایمان ہے، علی تو کل ایمان ہے۔ جب علی کل ایمان ہے، اسی لیے جب کسی نے خود مولا علی سے کہا تھا کہ ابو کا فی النار، علی تمہارے آپ کے بابا تو جہنم میں جائیں گے، تو مولا علی نے رک کر کہا تھا کہ جس کا بیٹا کل ایمان ہو اور اس کا باپ جہنم میں چلے جائے، تم اپنے باپ داداؤں کے سلسلے میں سوچو وہ کہاں جائیں گے۔ تو آفت الایمان کیا ہے؟ شرک ہے۔ اطاعت آفت الطاعہ عصیان، اطاعت کی آفت کیا ہے؟ زیادہ نہیں، 2 3 4 بیان کروں گا، آگے نکل جاؤں گا۔ اطاعت کی مصیبت کیا ہے؟ گناہ۔ کسی نے 8ویں امام سے کہا کہ مولا یہ ہم سب کے لیے ہے، مولا بہت آپ سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم بہت آپ کو چاہتے ہیں۔ مولا نے کہا کہ اگر اتنا ہی چاہتے ہو تو پھر گناہ کر کے ہمیں ستاتے کیوں ہو؟ گناہ کیا ہے؟ یہ آفت ہے، اس کی اطاعت کی۔ اور ہمارے یہاں اطاعت تو صرف اللہ کی نہیں ہے، اطاعت اللہ کی ہے، اطاعت رسول اللہ کی ہے، اور اطاعت صاحبان امر کی ہے، جن کی اطاعت کو قرآن مجید نے کیا کیا ہے؟ واجب قرار دیا ہے۔ آفت العلم، علم کی آفت کیا ہے؟ علم کی آفت، علم کی مصیبت، علم کی مصیبت یہ ہے نسیان، بھول جانا۔ بہت صحابہ کرام ایسے تھے جو بہت کمزور دماغ کے تھے، اتنا کمزور دماغ کے تھے، ابھی یہاں رسول اللہ سے سن کے گئے ہیں، دروازے میں جا کر پوچھتے، وہاں پہنچے، کہتے ماذا قال آنفاً، رسول اللہ ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ یعنی کیا؟
یعنی وہ بیٹھتے تھے ضرور، دماغ اور کہیں رہتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ سیاست والی دماغ، مکاری والا دماغ، وہ کچھ اور جو ہے فکر میں رہتے تھے. رسول کیا کہہ رہے تھے ابھی بھی؟ تو آفت الایمان ایک نسیان ہے علم کی، اور علم کی اور ایک مصیبت یہ ہے کہ جس علم پر عمل نہ کیا جائے، جس علم پر عمل نہ کیا جائے. آفت العامہ، عام لوگوں کی مصیبت یہ ہے، کیا ہے؟ عالم جائر یا عالم فاجر. عام لوگوں کی مصیبت کیا ہے کہ اگر اس کے درمیان میں کوئی فاجر عالم آ جائے. فاجر سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو خود گمراہ ہو. اگر کوئی ایک گمراہ عالم کسی عوام میں آ جائے، کسی سماج میں آ جائے، اس لیے کہ وہ تو خود گمراہ ہے، تو پورا قوم کو کیا کرے گا؟ وہ گمراہ کر دے گا. یہ بہت بڑی آفت اور مصیبت ہے. اب چلیے اس کو چھوڑتے ہوئے دین کی، جو ہمارا اصل موضوع ہے، دین کی مصیبت کیا ہے؟ دین کی مصیبت یا دین کو جو برباد کر دیتی ہے وہ کیا ہے؟ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں کہ فساد الدین الدنیا. مولا فرماتے ہیں کہ انسان کے دین کو فاسد یعنی ختم کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے. کیا ہے؟ حب دنیا، دنیا طلبی، دنیا کی محبت، دنیا سے لگاؤ، دنیا کے پیچھے بھاگنا. یہ انسان کے دین کو کیا کرتی ہے؟ برباد کرتی ہیں. کہتے کہ ہر زمانے میں لوگ ایسے موجود تھے کہ جنہوں نے دنیا کے خاطر اپنے دین کو بیچ ڈالا. حتیٰ قرآن مجید میں ذکر آیا ہے ثمناً قلیل، یعنی بہت کم قیمت میں، بہت کم قیمت میں انسانوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے دین کو جو ہے بیچ دیا ہے. جبکہ چوتھی امام فرماتے کہ انسان اگر تمہیں کوئی خریدنا چاہے اور تمہارا قیمت لگایا جائے یہ تمام کائنات، تو تم راضی نہ ہونا اس معاملے پر، اس لیے کہ کائنات کی قیمت کم ہے، تمہاری قیمت زیادہ ہے. تم اپنے حیثیت کو جانو، تم اپنے قیمت کو جانو. تمہاری قیمت جو ہے اللہ نے، یہ تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے کس کے لیے؟ تمہارے لیے. اور تم کو پیدا کیا ہے اللہ نے اپنے لیے. ایک درود پر جماعت وآل محمد پر. تاریخ شاہد ہے کہ مولا امیر المومنین نے جب خلافت، مسند خلافت پر آئے ہیں اور ظاہری طور پر جن کو گورنر بنا کر مولا علی نے شہروں میں بھیجا ہے، متقی، مومن، صالحین، لیکن تاریخ بتاتی ہے کچھ اس میں سے ایسی بھی نکلے ہیں کہ جنہوں نے خلاف شریعت، خلاف دین، جیسے ہی مولا علی کو پتہ چلا ہے کہ فلاں نے کوئی غلط کام کیا ہے، کوئی کرپشن کیا ہے، فوراً مولا علی نے جو ہے اسے کیا کیا؟ اس کو عہدہ سے معزول کر دیا ہے. ٹھیک ہے، آپ مومن ہیں، متقی ہیں، نمازی ہیں، دیندار ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ دین کے خلاف میں اگر کوئی کام کیجیے گا تو علی پھر رعایت جو ہے نہیں کرتا. یہاں کوئی رعایت نہیں ہے. اسی طریقے سے جب ایک غلام کو لایا ہے پکڑ کر اور کہا کہ اس نے چوری کیا ہے، مولا علی نے پوچھا کہ کیا تم نے حقیقت میں چوری کیا ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے چوری کیا ہے، دنیا کے خاطر میں نے، حب دنیا کے خاطر میں نے چوری کیا. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ پوچھنے کے بعد جب حجت تمام ہو گئی، مولا علی نے جو ہے اس کے کیا کیا ہے؟ ہاتھ نہیں کاٹا، انگلیوں کو کاٹ دیا ہے.
یہی تو فرق ہے۔ جب معصوم جب اللہ کے حد جاری کرتا ہے تو وہ صحیح حد جاری کرتا ہے۔ دنیا والوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہاتھ کاٹی جائے گی یا انگلی کاٹی جائے گی، یہ تو اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے، کیونکہ شریعت کے جو حکم، اصل حکم تو ان کو پتہ ہے، یہ بتائیں گے۔ بڑے بڑے مفتی دربار میں بلائے گئے، ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دو، سب نے فتویٰ ہاتھ کاٹنے کا دیا ہے، لیکن جب امام علی نقی علیہ السلام متوکل کے زمانے میں دربار میں بلائے گئے تو امام نے کہا کہ نہیں، ہاتھ نہیں کاٹی جائے گی، المساجد للہ، سجدہ کرنے کی جگہ جو ہے وہ کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے۔ اگر تم ہاتھ کاٹ دو گے، ٹھیک ہے یہ چور ہے، لیکن نماز تو پڑھے گا نا، نماز تو پڑھے گا، اور جب نماز پڑھے گا 7 اعضاء کا زمین میں ہونا واجب ہے۔ اگر تم نے اس کے ہاتھ ہی کو کاٹ دیا ہے تو پھر یہ اس اعضاء کو وہ زمین میں کہاں رکھ پائے گا؟ نہیں، ہاتھ نہیں کاٹی جائے گی، انگلیوں کو کاٹ دو تاکہ حج بھی جاری ہو جائے، اور یہ فرض بھی جو ہے جب ادا کرے گا اس سے بھی جو ہے وہ محروم نہ ہونے پائے۔ درود پر جماعت والے محمد پر کہا کہ حقیقت میں چوری کیا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا، انگلی کاٹ دیا ہے، کاٹ کے اس کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے، لیکن تھا وہ محب علی۔ دیکھیے جو اہل بیت سے جو اصل جو محب ہے، جو دوستی کرتے ہیں، وہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے محبت سے جو ہے وہ ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ جو کچے ایمان کے ہوتے ہیں وہ میدان سے بھاگ جاتے ہیں، لیکن جو محبت میں جو محکم ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، ٹھیک ہے علی نے میرے انگلیوں کو کاٹ دیا ہے، میں گناہگار ہوں، مجھے یہ سزا ملنی چاہیے تھی، جا رہا ہے خوارج میں سے ایک شخص اسے مل گیا۔ خوارج جو آپ کو پتہ ہے، جو مولا علی کے خلاف میں جو ان لوگوں کا منصوبہ، پوچھا کس نے ہاتھ کاٹا ہے؟ کہا کہ کیا پوچھتے ہو کس نے ہاتھ کاٹا ہے؟ اس نے ہاتھ کاٹا ہے جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ خوارج سمجھ رہا تھا کہ اب تو مولا علی کی یہ بدنامی کرے گا، انگلی کاٹ دیا ہے، لیکن نہیں، مولا علی کی یہاں کوئی چمچہ گیری نہیں ہے۔ جو انسان بولتا ہے وہ حقیقت بولتا ہے۔ کس نے کاٹا ہے؟ کہا کہ جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے، جو فاتح خیبر ہے، جو قاتل مرحب و انتر ہے، جو داماد رسول ہے، جو زوجہ بطول ہے، جو پدر حسن و حسین ہے، جو لا فتح الا علی لا صاحب الا ذوالفقار ہے، اس کے بارے میں پوچھتے ہو؟ فضائل کا سمندر بیان کیے چلے جا رہا ہے۔ کسی نے دور کر جا کر مولا علی سے بتایا کہ یا علی، آپ نے جس کی انگلی کاٹ دی ہے وہ تو خوارج نے جب سوال کیا ہے تو آپ کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ مولا نے کہا کہ بلا کر لے کر آؤ میرے پاس۔ اب جب پھر وہ آیا ہے، مولا علی نے کہا کہ بیٹھ جا۔ جب اس نے پوچھا ہے تو نے میری تعریف کی ہے؟ کہا مولا اب تعریف آپ کی محبت سے تو میں ایک قدم پیچھے ہٹ نہیں سکتا، بلکہ آپ نے تو مجھے اس دنیا میں پاک کر دیا ہے۔ آپ نے جو میرے انگلیوں کو کاٹ دیا ہے، اب اللہ بھی کل آخرت میں میرا جو ہے اب اس کے سلسلے میں کوئی سوال نہیں کرے گا۔ آپ نے مجھے پاک کر دیا، آپ نے مجھے میرے اوپر احسان کیا ہے۔ تو مولا علی نے جو پھر اس کو انگلیوں کو اس کے جگہ پر رکھ کر اس دعا کیا ہے، اور اس طریقے سے انگلی جڑ گئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے یہ انگلی کٹا ہی نہیں تھا۔ ایک درود پڑھ محمد وآل محمد پر تو مولا فرماتے ہیں کہ میں حد بھی جاری کرتا ہوں اور اپنے چاہنے والوں کو مدد بھی کرتا ہوں۔ علی جو ہے تنہا نہیں چھوڑ دیتا ہے، علی اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا طلب، دنیا
کے خاطر جو ہے تاریخ شاہد ہے امام حسن علیہ السلام کے یعنی کل جنگ ہونا ہے 10,000 کا لشکر کا جو امیر تھا وہ راتوں رات 8,000 لشکر لے کر معاویہ کی طرف چلے گیا۔ کیوں امام حسن نے صلح کیا ہے؟ اب لشکر نہیں ہے، سب چلے گئے ہیں۔ کہاں چلے گئے ہیں؟ معاویہ کی طرف چلے گئے۔ کیوں گئے ہیں؟ دنیا کے خاطر گئے ہیں، دنیا طلب۔ اسی لیے امام حسن علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، انما خرجت اصلاح امت جدی، میں نکل رہا ہوں کس لیے؟ تاکہ میں اپنے جد رسول خدا کی امت کی اصلاح کرنے کی۔ کبھی اصلاح انسان اپنے نفس کا کرتا ہے، کبھی اصلاح انسان اپنے گھر والوں کا کرتا ہے، کبھی اصلاح محلے والوں کی ہوتی ہے، کبھی اصلاح شہر والوں کی ہوتی ہے، کبھی اصلاح ایک ملک کی ہوتی ہے، اور کبھی اصلاح دین کی کرنی پڑتی ہے، جو امام حسن علیہ السلام نے کیا کہ مجھے اس بات کی ضرورت ہے کہ میں دین کی اصلاح کروں۔ دین میں جو خرابی آ گئی ہے، اس خرابی کو جو ہے امام حسن علیہ السلام دور کرنے کے لیے نکلے تھے۔ تو ہمیں بھی تو سمجھنا پڑے گا کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے دین کو جو ہے انہوں نے کس طریقے سے اصلاح کیا ہے۔ عزیزان گرامی، خاص طور سے جو ہمارے مجلس میں جو نوجوانوں کی تعداد ماشاءاللہ سے ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ہمارے نوجوان، یہ جو میں پڑھتا ہوں اپنے نوجوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، اپنے بزرگوں کو کیا سناؤں گا؟ ان سے تو مجھے دعا لینا ہے، نوجوانوں کو متوجہ ہونا ہے۔ آج کوئی بھی ہمیں ایک سیکنڈ میں کیا کر سکتا ہے؟ ہمیں گمراہ کر سکتا ہے۔ آج بہت خطرناک ہمارے سامنے جو ہے یہ زمانہ آ گیا ہے۔ وہ چھٹے امام سے کہا گیا تھا، یا چھٹے امام نے کہا تھا کہ ایک زمانہ آنا ہے جو ایمان کا بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ انسان صبح ایمان کے ساتھ گھر سے نکلے گا، اور شام کو جب وہ گھر میں واپس آئے گا تو اس کے ہاتھ سے ایمان جا چکا ہوگا۔ آج جو لوگ دشمنان دین ہیں، دشمنان اہل بیت ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے۔ کیا کرنا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کر دو، کیا کرنا ہے کہ کوئی ایسا شبہ پیدا کر دو تاکہ لوگ اس شبہ سے جو ہے وہ دین سے خارج ہو جائے۔ ان کا مقصد یہ ہے خاص طور سے نوجوانوں کو دین سے خارج کرنا، دین سے گمراہ کرنا۔ تو ہمیں ہوشیار ہونا ہے۔ شکر کیجئے کہ اللہ نے ہمیں یہ فرش عزا عطا کیا ہے۔ یہ فرش عزا کی برکت ہے جو ہمارے نوجوان جو ہے صحیح راستے پر قائم ہیں۔ یہ اس فرش کی برکت ہے۔ دشمن کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، لیکن ہمیں تو ہوشیار ہونا ہے۔ روایت میں ہے کہ یا معاشر الفتیان الادب والعلم، امام فرماتے ہیں کہ اے نوجوانوں، تمہارے پاس دو چیز ہونا چاہیے، ایک ہے ادب اور دوسرا ہے علم۔ علم کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ ادب کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ صرف اگر علم ہو اور ادب نہ ہو تو یہ انسان جو ہے وہ ترقی کے منزل تک نہیں جا سکتا ہے۔ انسان کی خوبی، انسان کی ترقی، انسان کی کمال اس علم کے ساتھ کیا ہے؟ اس کی ادب ہے۔ ادب ہونا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری روایت میں یا معاشر الفتیان حسنوا اعراضکم بالادب ودینکم بالعلم، اے نوجوانوں، امام کی روایت ہے، اے نوجوانوں عزت کی حفاظت کرو ادب کے ذریعے سے، اور دین کی حفاظت کرو علم کے ذریعے سے۔ کیا قیمتی بیان ہے امام معصوم کی کہ عزت کی حفاظت کرو ادب کے ذریعے سے۔ اگر ادب ہے تو عزت رہے گی، اور دین اس وقت باقی رہے گی جب تمہارے پاس علم ہوگا۔
آپ یہ اجازت نہ دیجئے جو آج کچھ آتے ہیں منبر پر بیٹھ کر جو لوگوں کو گمراہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، آپ کے پاس بھی کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے کہ آپ خود فیصلہ کر سکیں یہ جو بول رہا ہے کہاں تک سچ بول رہا ہے، کہاں تک غلط بول رہا ہے، اور اگر غلط بولا ہے تو آپ اس سے پوچھئے کہ یہ غلط کیوں بیان کیا ہے، کہاں سے بیان کیا ہے، آپ کو رائٹ بنتا ہے۔ ورنہ جو آئے گا آپ کو پڑھا کر چلے جائے گا وہ تو بعد میں بہت خوش ہوگا کہ ہم نے تو سب کو پڑھا دیا، یہ قوم ہے ہی پورا جاہل۔ نہیں، آپ ثابت کیجئے ہم جاہل نہیں ہیں، وہ زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ ایک زمانہ تھا ایسا، لیکن اب یہ زمانہ ایسا نہیں ہے۔ اب جو ہے سب پڑھے لکھے افراد ہیں، اب کتاب موجود ہے، اب ہر بات کے پیچھے جو ہے انسان کو دلیل دینی پڑتی ہے۔ آپ نے یہ بات کہا ہے، کہاں سے کہا ہے؟ اپنا جیب سے کہا ہے یا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ دلیل ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا کوئی بھی بات میں اگر کوئی آپ کو شبہے میں ڈال کر اگر آپ کو غلط راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے ہوشیار رہیں۔ پوچھے امام حسین علیہ السلام کی اس قول کو یاد رکھیے کہ انما خرجت اصلاح امت جدی، میں اپنے امت کے اپنے نانا کے امت کے اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ امام حسین نے ہمیں اصلاح کیا ہے، امام حسین نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور یہ آ کر ہمیں گمراہ کر کے چلے جائیں گے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل نہیں۔ دیکھیے ایک گروہ مشرکین رسول خدا کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ آئیے ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں آپ سے۔ مشرکین تھے وہ سب مشرکین۔ یا رسول اللہ آئیے ہم آپ سے ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ کیا معاہدہ کرو گے؟ یعنی وعدہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ جس خدا کے تبلیغ کر رہے ہیں، 1 سال ہم آپ کے خدا کو ہم خدا کی عبادت کریں گے، آپ جو خدا کو بول رہے ہیں۔ رسول نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ دوسرے سال ہم جو خدا کو بولتے ہیں آپ اس خدا کو مان لیں، یعنی آپ جس خدا کو کہتے ہیں ہم 1 سال عبادت اس خدا کے کریں گے، اور جس کو ہم یعنی وہ تو بت پرست تھے، مشرکین بت پرست تھے، یعنی 1 سال آپ بھی بت پوجا کریں۔ رسول خدا جو ہے خاموش ہے، خاموش ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ کیوں؟ وحی کے انتظار کر رہے ہیں، وحی کے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں بولتا ہے جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے۔ جبرائیل کے انتظار ہو رہا ہے، جبرائیل آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، جو تم عبادت کرتے ہو اس کی عبادت ہم نہیں کریں گے۔ سورہ کافرون نازل ہو۔ کیا معاہدہ اور کیا وعدہ لے کر آئے ہیں کہ 1 سال ہم آپ کے خدا کو مانتے ہیں اور 1 سال آپ میرے خدا کو مان لیجئے۔ اگر ہمارا خدا اچھا نکلا ہے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اگر آپ کا خدا اچھا نکلا ہے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے ہم جھگڑا سے بھی بچ جائیں گے۔ آپ بھی عمل کیجئے، ہمارے خدا کو مان لیجئے، ہم بھی آپ کے خدا کو مان۔ کہا کہ نہیں، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر رہیں گے۔ درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ لا اعبد ما تعبدون، جو تم کہہ رہے ہو، جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو اس چیز کی عبادت ہم نہیں کریں گے۔ تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، ہمارا دین ہمیں مبارک ہے۔ لہذا وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر چکا ہے، بہت کچھ بیان کرنا تھا۔ دین کے سلسلے میں انسان کو جو ہے بہت ہوشیار ہونا ہے۔ آپ دیکھیے جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ اچھا ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں تاکہ آپ کا علاج اچھا ہو۔ آپ جب بلڈنگ بناتے ہیں تو اچھا انجینئر کے پاس جاتے ہیں تاکہ آپ کا بلڈنگ جو ہے مضبوط بنے۔ ہر چیز میں آپ اچھا تلاش کرتے ہیں، تو دین کے سلسلے میں بھی تو ہمیں اچھا رہبر کو تلاش کرنا ہے، اچھا امام کو تلاش کرنا ہے۔ وہ امام کو تلاش کرنا ہے کہ جس کو اللہ نے بنایا ہے،
جو منصوص من اللہ ہو، افضل کائنات ہو، عالم زمانہ ہو، جو ہر چیز کو جانتا ہو۔ جناب سلمان فارسی کے سلسلے میں جب چھٹے امام سے کہا تھا کہ چھٹے امام بتائیے کہ جناب سلمان فارسی کی اتنے زیادہ آپ کے یہاں تعریف کیوں ہوتی ہے؟ کہا کہ سلمان فارسی وہ اعلیٰ مقام ذات ہے کہ جب بھی ان سے کچھ کہا جاتا تھا وہ کہتے تھے کہ ہم پہلے دیکھیں گے کہ اس سلسلے میں ہمارا مولا علی کی کیا خواہش ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے مولا علی کے اس سلسلے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ ہماری تو اپنے کوئی خواہش ہے ہی نہیں، جو مولا علی کہیں گے اس پر سلمان فارسی عمل کرے گا۔ یہ ارکان اربعہ میں سے ہے، دین کی جو 4 ستون مضبوط ستون ہیں، جناب سلمان فارسی ہے، جناب ابو ذر غفاری ہے، جناب عمار یاسر ہے، جناب مقداد ابن اسود ہے۔ یہ رسول اللہ کے وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ سے کیا کیا ہے؟ وفاداری کیا ہے۔ ہم صحابہ کرام کو ان صحابہ کرام کو ہم عزت و احترام کرتے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ وفاداری کیا ہے، جو در اہل بیت کو چھوڑ کر نہیں گئے ہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے وفات کے بعد انگلیوں میں گنی جا سکتی ہیں کہ جو در اہل بیت کو لوگ چھوڑ کر چلے گئے تھے، اکثریت چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور انگلیوں میں تھے جن کو ہم گن سکتے ہیں جو در اہل بیت سے جو وابستہ تھے۔ عزیزان گرامی، زمانہ یہ روایت میں بھی ہے کہ جیسا جیسا امام کا ظہور کا وقت قریب آئے گا، ہر روز ایک نیا فتنہ جنم لے گا۔ فتنہ فتنہ فتنہ، نئی بات، نئی باتیں، نئی عقائد سامنے آ جائے گا، حتیٰ یہاں تک جب امام ظہور کریں گے خود چاہنے والے امام کے ظہور سے انکار کر دیں گے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ایمان ہمارا ہو۔ ایمان کو مضبوط بنائیے، ایمان کو بالکل صحیح رکھنا ہے، کتنا ہی بڑا طوفان کیوں نہ آ جائے، ہمیں در اہل بیت سے ہٹنا نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ عمل بھی صحیح ہونا ہے، عقیدہ بھی صحیح ہونا ہے، یہ 3 چیز کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ ایمان صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو، اور عمل بھی صحیح ہے۔ بعض لوگوں کا ایمان صحیح ہے، عقیدہ صحیح ہے، لیکن عمل کے میدان میں وہ صحیح نہیں ہے۔ جناب مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ان کی ولایت جو ہے از نظر قرآن ہمارے یہاں بالکل ثابت ہے، ہمارے یہاں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جناب ابو حنیفہ رسول اللہ کے 200 سال بعد آئے ہیں، ان کو احکام جو آج احکام پر جو عمل کر رہے ہیں ابو حنیفہ کے مسلک پر چل رہے ہیں، اور ابو حنیفہ کب ہے؟ رسول اللہ کے 200 سال بعد ہے، اور ہمارا مسلک جو ہے وہ رسول اللہ سے ایک لمحہ کے لیے جدا نہیں ہے، ایک لمحہ کے لیے جدا نہیں ہے۔ رسول اللہ کے بعد رسول اللہ نے اپنے جانشین مولا امیر المومنین کو معین کیا ہے، مولا امیر المومنین کے بعد مولا امام حسن ہے، لہٰذا امام 12 ہے، امام 12 ان کے 4 امام ہیں، 4 راستہ ہے، یہاں 12 امام ہے، راستہ ایک ہے، راستہ ایک ہے، قول ایک ہے، عمل ایک ہے، یہاں جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کیا غضب ہو گیا اسلام کے تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ بہت بڑی مصیبت ہے، دین میں بہت بڑی مصیبت ہے، حب دنیا، دنیا کے حب کے خاطر امام حسن علیہ السلام کو آ گئے قتل کرنے کے لیے۔ خود امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں
جو بھی ہمارا واقعہ سنے گا اگر وہ انسان ہوگا تو ہمارے واقعہ سن کر وہ رو پڑے گا۔ خود امام حسین فرماتے ہیں، خود امام حسین فرماتے ہیں کہ ہمارا واقعہ ایسا ہے، کیوں؟ کربلا معلیٰ میں ہم نے ایک دروازے میں امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ لکھا ہوا ہے، خود میں پڑھ کے آیا ہوں، انا قتیل الابرار، میں وہ شہید ہوں جسے رلا رلا کر شہید کیا گیا ہے۔ کربلا کے میدان میں عزادارو آج ہم رو رہے ہیں، ہمارا آقا حسین بہت روئے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 11 محرم کو لاشائے شہداء جو میدان کربلا میں بکھرے پڑے ہوئے تھے 18 سر کاٹے گئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے جتنے بھی بھانجے، بھتیجے، بھائی، فرزند، کہتے ہیں کہ 18 سر جو ہے کس کیفیت کے ساتھ کاٹی گئی ہے۔ ایسا بھی تھا کہ بیٹا کا سر کاٹا جا رہا ہے، ماں دیکھ رہی ہے۔ بھائی کا سر کاٹا گیا ہے، بہن کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہے، فریاد کر رہی ہے، فریاد کر رہی ہے۔ قریب میں کوئی بابا کی بستی ہوتی، بابا کے ماننے والوں کی بستی ہوتی تو زینب جا کر وہاں سے لوگوں کو بلا کر لاتی، آؤ میرے حسین کو بچا لو۔ اچھا، جب سب سر کاٹ لیے گئے، اب یہ سر کہاں؟ نو کے نیزے پر بلند کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں نے یقیناً نیزہ دیکھا ہوگا، نیزہ دیکھا ہوگا، بڑا لمبا ہوتا ہے اور جو آخر میں جو اس کا چھری ہوتا ہے نوکیلا، نوکدار۔ ذرا عزادارس مجھے پتہ نہیں میں کس جگر سے، کس دل سے پڑھوں اس مصائب کو کہ سرہائے شہداء نو کے نیزے پر بلند کیے گئے۔ تاریخ بتاتی کہ ایک سر نو کے نیزے پر بلند نہیں ہوا، ایک سر۔ قری الجوان علی اکبر کا سر بلند ہو گیا، جناب قاسم کا سر بلند ہو گیا ہے، حتیٰ 6 مہینہ کا بچہ علی اصغر کا سر بلند ہوا ہے۔ ذرا عزادارو سوچو کہ جناب رباب کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی جب ماں اپنے 6 مہینے کے بچے کے سر کو نو کے نیزے پر دیکھ رہی ہے تو اس ماں کے دل پر کیا گزر گیا ہوگا۔ ایک سر، ایک سر، وہ کون سا سر؟ حضرت ابو الفضل عباس کا سر۔ کہتے ہیں کہ بار بار بلند کیا گیا لیکن یہ سر اوپر رکتا نہیں تھا، زمین میں گر جاتا تھا۔ اور وجہ بتایا ہے کہ جب یہ سر بلندی میں آتا تھا تو جناب زینب ام کلثوم کے کھلے ہوئے سر کو یہ سر کیسا دیکھتا، یہ وجہ بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن میں نے ایک عالم دین سے تازہ سنا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، وجہ یہ نہیں تھا۔ انہوں نے اس وجہ کو قبول نہیں کیا ہے کہ یہ سر بلندی پر جاتا تھا اور بیویوں کے کھلے سر دیکھتا تھا اور اس لیے سر نیچے گر جاتا تھا۔ کہا نہیں، علی اکبر کا بھی تو سر بلند ہوا ہے، کیا وہ اپنے پھوپھی زینب کے سر نہیں دیکھ رہے تھے؟ جناب قاسم کا سر بھی تو بلند ہوا ہے، کیا وہ اپنے بیویوں کے سر نہیں دیکھ رہے تھے؟ حتیٰ امام حسین علیہ السلام کا سر بلند کیا گیا ہے، کیا امام حسین علیہ السلام بیویوں کے کھلے ہوئے سر نہیں دیکھ رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے۔ وجہ پھر کیا ہے؟ حضرت عباس کے سر نو کے نیزے پر جا کر نہیں رکا۔ کہا کہ حضرت عباس کے جب پانی لے کر جا رہے ہیں تو سب سے پہلے 2 بازو کاٹ دیے گئے، ایک تیر آیا مشک سکینہ چھدا، پانی بہہ گیا،
ایک تیر مارا جو امام حضرت عباس کے آنکھ میں آ کر بیٹھ گیا۔ تیر بڑا ہوتا ہے۔ اب جب حضرت عباس چاہ رہے ہیں کہ آنکھ سے اس تیر کو نکال لے، عزادارو اگر ہاتھ ہوتے تو ہاتھ سے پکڑ کر انسان نکال دے، لیکن حضرت عباس کے ہاتھ نہیں ہے۔ لیکن کیا شجاعت ہے اس علی کے فرزند میں، حضرت عباس اچھل کر گھوڑے کے گود میں بیٹھ گئے، گھوڑے کے پشت میں بیٹھ گئے۔ پہلے تو بہت کوشش کیا ہے کہ آنکھ میں جو تیر لگی ہے وہ سر کو جھٹکا دے رہے تھے، سر کو حرکت دے رہے تھے تاکہ یہ تیر نکل جائے۔ جب یہ تیر نہیں نکلا تو حضرت عباس گھوڑے کے پشت پر بیٹھ گئے اور اپنے سر کو جھکا رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ دونوں پیر کے درمیان میں تیر کو پکڑ کر کھینچے۔ اب جو حضرت عباس اپنے سر کو نیچے لا رہے ہیں تاکہ اپنے دونوں پیر سے پکڑ لے اس تیر کو، جیسے ہی جھکے ایک ملعون نے وزندار گرز سے حضرت عباس کے سر پر ایسا وار کیا کہ حضرت عباس کا سر 2 حصے میں تقسیم ہو گیا۔ حضرت عباس کا سر گرز کے ذریعے سے اب یہ سر باقی نہیں تھا۔ اب جو گرز لگا ہے نا اس سر میں، اب یہ سر جو ہے اس قابل نہیں تھا جو اس کو نو کے نیزے پر بلند کیا جا سکے۔ تو پھر کیا کیا؟ ایک کپڑے میں لپٹ کر گھوڑے کے گردن میں باندھ دیا گیا۔ بس عزادار و تاریخ بتاتی ہے ہر نیزے میں جو شہداء کے سر تھے ایک ایک لعین اپنے ہاتھوں میں رکھتا تھا اور لے کر قافلہ کے ساتھ چلتا تھا۔ اگر رات ہو جاتی تھی تو رات کے وقت ایک صندوق میں یہ سارے سر رکھ کر تالا مار کر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ کوئی یہ سر کو چرا نہ سکے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ قافلہ شہر کوفہ سے نکلا اور شہر شام کی طرف گیا، اور شام میں وہ شہر جو حلب آج بھی موجود ہے، حلب میں جب یہ قافلہ پہنچا، اتنا لمبا سفر تھا، اس لیے کہ جب بھی رات ہو جاتی تھی قافلہ رک دیا جاتا تھا، سب کھانا کھاتے تھے، سروں کو رکھتے تھے اور سو جاتے تھے۔ لیکن اتنا لمبا سفر کر کے جب حلب میں پہنچے، اب سپاہیوں میں کسی میں جان باقی نہیں تھی، سب بے حال ہو چکے تھے، کھانا بھی نہیں کھایا۔ اور اس دن کیا کیا؟ سپاہیوں کے ہاتھ میں جو نو کے نیزے پر جو سر تھے وہ سب اپنے پاس رکھ کر سب سو گئے، سر کو صندوق میں رکھ نہیں سکے۔ بس جس ملعون کے پاس امام حسین علیہ السلام کا سر تھا، جس ملعون کے پاس امام حسین علیہ السلام کا سر تھا، وہ کہتا ہے کہ میں بھی بہت تھک چکا تھا، میں نے بھی اپنے پاس سر کو رکھ دیا اور میں بھی سو گیا۔ سنیں گے عزادارو، بس مصائب ختم کر رہا ہوں۔ آدھی رات کو جب میں اٹھا اور ایک مرتبہ میں نے اٹھ کر معائنہ کیا کہ دیکھیں کہ سر سب موجود ہے یا نہیں، تو میں نے دیکھا کہ سامنے سے حسین کی 4 سال کی بیٹی سکینہ آ رہی ہے۔ رات کے آدھے رات کو سکینہ، آدھے رات کو سکینہ کہاں آ رہی ہے؟ جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر ہے۔ یہ ملعون کہتا ہے کہ میں نے جیسے ہی دیکھا سکینہ آ رہی ہے، سکینہ نے احساس کیا، میں جاگ گیا تو سکینہ اپنی جگہ رک گئی۔ تو پھر میں نے کیا کیا؟ اپنے کو زمین میں ڈال دیا، یہ بتایا سکینہ کو، سکینہ میں سو گیا، لیکن میں سویا نہیں، میں جاگ کر دیکھنا چاہتا تھا کہ سکینہ آج کیا کرنا چاہتی ہے۔ تو میں نے دیکھا عزادارو کہ سکینہ آہستہ آہستہ چل کر آئی، اپنے بابا کے سر کو نیزے سے نکالنے کے بعد اپنے گود میں رکھا، رکھنے کے بعد اپنے چہرے کو اپنے بابا کے چہرے میں رکھا اور رو رو کر کہتی تھی کہ بابا، اے بابا آپ چلے گئے، سکینہ کو نیند نہیں آتی، سکینہ ہر رات آپ کو تلاش کرتی، آج مجھے موقع ملا جو آپ کا سر یہاں مجھے مل گیا۔ بس بہن کر رہی تھی بچی،
ظالم کہتا ہے کہ بس اتنے ہی میں میرے دل میں بہت بغض تھا، اہل بیت کو بہت بغض تھا، میں اٹھ گیا اور اٹھنے کے بعد میں نے سکینہ کو جب دیکھا کہ بابا کے سر کو لے کر بہن کر رہی ہے، میں سکینہ کی طرف بڑھا اور اتنے زوردار تماچا مارا، سکینہ نے اپنے بابا کے سر کو زمین میں رکھ دیا اور مجھ سے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے اے ظالم، سر بابا کا لینا ہے تو لے لے، لیکن مجھ پر ظلم نہ کر، مجھے نہ مار، اس لیے کہ اب اتنی طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے شبر نے تماچا مارا ہے، مجھے شبر نے تازیہ نہ مارا، اب سکینہ میں اب برداشت نہیں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ آج کی اس مجلس عزا کیا نام ہے؟ پاک پنجتن جبو شنگو کی طرف سے آج کی یہ مجلس ہوئی ہے۔ اللہ مرحوم محمد امان اللہ اور مرحومہ مسمد مختاری بیگم، ان دو مرحومہ کی اللہ مغفرت عنایت فرمائے، اور حاجی محمد سہیل رضا صاحب جو بہت بیچارہ اس سال بیمار ہے، مریض ہے، اور حاجی محمد جہانگیر، خداوند عالم ان دونوں کو صحت، تندرستی، طول عمر عنایت فرمائے۔ یا رب کریم پاک پنجتن جو شنگو کے تمام اراکین، تمام ممبران کے توفیقات میں اور اضافہ فرما، یا اللہ ان نوجوانوں کو اور حوصلہ دے تاکہ اسی طریقے سے عزاداری سید الشہداء کی خدمت کرتے جائے۔ اور مرحوم طباطبائی صاحب کے سالہ مرزا شریف، مرزا عباس صاحب کے چھوٹے بھائی لائف سپورٹ میں ہیں، خداوند عالم ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائے۔ یا اللہ جو مومنین ہمارے مجلس میں حاضر ہیں ان کو نیک، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمیں کسی غم میں نہ رلانا سوائے غم امام مظلوم کربلا کی۔ یا رب کریم ہم سب کو قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو دین ولایت پر قائم دائم رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے بزرگوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو صحت، سلامتی، طول عمر عنایت فرما۔ یا اللہ مومنین کی روزی میں برکت عنایت فرما۔ یا اللہ قوانین قرآن اور اہل بیت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی محبان اہل بیت کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو تمام کائنات پر بلند فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔